اسلامی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا عظیم سبق ہے جو ہمیں صبر، تبلیغ، توکل اور اللہ کی رضا کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور انہیں ایک قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا جو سخت نافرمانی اور شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح کا تعلق انسانیت کی ابتدائی نسل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ نوح کی قوم بت پرست تھی اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح نے صبر اور حکمت سے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت دینا شروع کی۔ ہر وقت اپنے رب کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا کرتے اور لوگوں کو نیک راستے کی طرف بلاتے۔ تبلیغ کا عمل۔ حضرت نوح نے ہزاروں سال تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ دن رات انہیں سمجھاتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اپنے بتوں کو چھوڑ دو اور نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ مگر قوم نے ہمیشہ انکار کیا۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے، کچھ گستاخی کرتے اور کچھ تو وعدہ کر کے بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ حضرت نوح کی تبلیغ کے باوجود قوم کا رویہ سخت اور ضدی تھا۔ صبر اور دعا۔ حضرت نوح نے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ہر ناکامی کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کے لیے رحمت طلب کی۔ قرآن میں اس کی مثال دی گئی ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ نیک بندہ ہمیشہ صبر اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ قوم کا انکار اور اللہ کی تنبیہ۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں صاف صاف خبردار کر رہا ہوں، لیکن تم سنتے نہیں اور تمہارے دل سخت ہیں۔ حضرت نوح نے آخری بار اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے اور تمرد کی حالت میں رہ گئے۔ کشتی کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح نے اسی حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ کا مذاق اڑاتے کہتے، بارش کب آئے گی؟ ہم تو خشک زمین پر ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ مگر حضرت نوح نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور کشتی تیار کی۔ جانوروں کا جمع ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور ایک جوڑا کشتی میں لے آئیں تاکہ نسلیں باقی رہیں۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ہر جانور کشتی میں سوار ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے شک و شبہ کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کا عذاب اور طوفان۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور لوگ انکار پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی برسانا شروع کیا۔ ایک عظیم طوفان آیا جو زمین کو ڈھانپ گیا اور سارے گناہگاروں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح اور جو لوگ کشتی میں تھے وہ محفوظ رہے۔ کشتی پانی پر تیر رہی تھی اور اللہ کی قدرت کا یہ مظاہرہ لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی تھی۔ کشتی کا ٹھہرنا اور نئی زندگی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زمین پر نئی زندگی شروع کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صبر اور اللہ کی اطاعت کے بعد نجات اور برکت ملتی ہے۔ حضرت نوح کی دعا اور رحم۔ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے ساتھ ساتھ ان کے نسلوں کے لیے بھی رحمت کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور نئی نسلیں پیدا ہوئیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیک انسان کی دعا میں برکت ہوتی ہے اور اللہ ان کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے لیے اہم سبق۔ صبر اور استقامت۔ حضرت نوح کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی خدمت میں صبر کی انتہا ضروری۔ نیکی کی دعوت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ اللہ پر توکل۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے اور انسان کو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ عقاب اور رحم۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف عذاب دینے والا ہے بلکہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور وہ اپنے بندوں کی نیکی کے بدلے اجر دیتا ہے۔ امن اور نجات۔ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے وہ ہر مصیبت میں محفوظ رہتا ہے۔ اختتام۔ حضرت نوح کا واقعہ آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی سختیوں اور نافرمانی کے باوجود ایمان اور صبر کی طاقت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی وحدانیت، تبلیغ، صبر اور دعا کی اہمیت کا عملی سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت نوح کی طرح صبر، توکل اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔